سارے محلے کی عورتیں دیور کی کھوئے والی کلفی کی بہت شوقین تھیں۔ میں بھی ضد کرنے لگی کہ کھوئے والی کلفی ضرور کھاؤں گی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں دیور رات کو میرے پاس آیا اور اپنی کلفی۔ میرا نام نبیلہ ہے، میری عمر اس وقت 26 سال ہے۔ 23 سال کی عمر میں میری شادی قاسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ میرا رشتہ غیروں میں ہوا تھا، یعنی وہ ہمارے رشتہ دار نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں، میرا شوہر، میرا ایک دیور اور میری ساس رہتے تھے۔ ساس کافی بوڑھی تھی اور وہ شادی کے 1 سال بعد ہی فوت ہو گئی تھی۔ میرے شوہر دبئی میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کیا کرتے تھے، تو وہ سال میں صرف 1 مہینے کے لیے آتے تھے، باقی ٹائم وہ دبئی میں ہی ہوتے تھے۔ گھر میں صرف میں اور میرے دیور ہی ہوا کرتے تھے۔ میرا دیور بہت ہی شریف اور سادہ سا لڑکا تھا۔ اس کی عمر اس وقت 19 سال تھی۔ وہ بہت پیارا اور خوبرو جوان تھا۔ کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ مجھے بھی بڑے ادب و احترام سے دیکھا کرتا تھا، اور بات کرنے کا بھی اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ بول رہا ہو اور باغ میں گل کھل رہے ہوں۔ ساس کے فوت ہو جانے کے بعد شوہر بالکل اکیلا ہو گیا تھا، اور دیور بھی۔ وہ بالکل سارا دن چپ سا ہوتا تھا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر اس پر بہت ترس بھی آتا تھا، لیکن میں اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرا اس کے ساتھ رشتہ ایسا تھا۔ میرا دیور صبح گھر سے چلا جاتا تھا اور دوپہر کے وقت آتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ جب کھانا کھانا ہوتا تھا تو میں اس کو بلا لیتی تھی، ادروائز وہ اپنے ہی کمرے سے باہر نہیں آتا تھا۔ کافی دنوں سے میں ایک چیز محسوس کر رہی تھی کہ جیسے دیور کی طبیعت کچھ بدلی بدلی سی ہے۔ میری طرف دیکھنے کے بعد وہ نظریں چرا دیتا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے دماغ میں ایک شک سا پیدا ہو گیا تھا جس کو میں کلیئر کرنا چاہتی تھی، کیونکہ دیور میری طرف دیکھتا بھی تھا، اب کچھ عجیب انداز سے تھا۔ اور محلے والی عورتیں بھی دیور کی بہت تعریف کیا کرتی تھی۔ جو بھی کوئی عورت آتی وہ سیدھی میرے دیور کا پوچھتی، اور مجھے ان سے جلن بھی ہوتی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میں ان کو بتا دیتی تھی کہ میرا دیور جہاں پر بھی ہے وہاں ان سے مل لیں۔ محلے میں میری ایک سہیلی تھی جس کا نام شبانہ تھا۔ اس کا شوہر بھی باہر گیا ہوا تھا، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے دیور کی کھوئے والی کلفی کی ساری عورتیں بہت شوقین ہیں۔ اب جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ دیور کی کلفی واقعی بہت کمال کی ہے، تو میں نے بھی دیور سے ضد کر دی تھی کہ مجھے بھی اپنی کلفی دکھاؤ، میں بھی اس کا مزہ لینا چاہتی ہوں۔ میرا دیور مان نہیں رہا تھا۔ وہ مجھے بار بار ایک چیز کے لیے منع کر رہا تھا، لیکن میں بھی ضد تھی، کیونکہ مجھے میری سہیلی نے بتا دیا تھا کہ تمہارے دیور کی کلفی اتنی بڑی اور موٹی ہے کہ جس عورت نے بھی آج تک اس کا مزہ لیا ہے وہ بار بار تمہارے دیور کے پیچھے پیچھے پھرتی ہیں، لیکن تمہارے دیور کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ اتنی جگہ پر وہ پورا نہیں آ سکتا۔ اب مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ سارا کچھ میرے گھر میں ہی موجود تھا۔ میرا دیور میرے پاس تھا اور میری ہر بات مانتا تھا، لیکن جب سے میں نے دیور کی کلفی کا اس سے ذکر کیا تھا وہ کچھ انکمفرٹیبل سا ہو گیا تھا۔ مجھے دیور سے ہمیشہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ بھابھی آپ رہنے دیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کی صحت آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ دراصل پچھلے 1 مہینے سے مجھے خون کی کافی کمی ہو چکی تھی اور سارے جسم میں درد وغیرہ بھی ہوتا رہتا تھا، اس لیے دیور مجھے اس چیز سے بچانا چاہتا تھا، لیکن مجھے کلفی کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ میں دیور کو بار بار ایک ہی ضد کرتی تھی۔ ایک دن تو یہاں تک کہہ دیا کہ دیور نے میری لڑائی کی باعث، مجبوری کے باعث بات مان لی، اور کہنے لگا کہ بھابھی اب ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، بلکہ آپ خود ہوں گی، کیونکہ میں آپ کو بار بار منع کر رہا ہوں کہ میری کلفی آپ کے بس کی بات نہیں، آپ کی صحت آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی۔ لیکن میں نے کہا کہ تم بے فکر ہو، ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں برداشت کر لوں گی۔ میری بات سننے کے بعد دیور نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ بھابھی رات کو تیار رہنا، میں آپ کو کلفی دینے آؤں گا۔ میں بڑی خوش ہو گئی تھی۔ سارا کام میں نے جلدی جلدی سے ختم کر لیا تھا۔ موسم کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا، اس لیے میں جلدی سے نہا دھو کر تیار ہو گئی تھی،
اور میں نے میک اپ بھی پورا کر لیا تھا۔ میں نے کالے اور لال رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا کیونکہ مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اب مجھے برسوں کی تمنا آج پوری ہونے والی تھی کیونکہ دیور کی کلفی بہت موٹی اور بڑی تھی۔ ایسا مجھے محلے کی عورتوں نے بتایا تھا۔ جب میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں انتظار کرنے لگی تھی تو کمرے کی دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری دھڑکن تیز ہونے لگی، میرا سانس پھولنے لگا، میں اپنے آپ کو سمیٹنے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب دیور آیا ہوگا اور اپنی کلفی مجھے دے گا۔ تو دیور کمرے میں آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ بھابھی آپ آرام سے بیڈ پر لیٹ جائیں، میں آپ کو کلفی دیتا ہوں۔ آتے ہی اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی اور چھوٹی لائٹ آن کر لی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب دیور زیادہ دیر نہیں لگائے گا، بلکہ وہ تو پہلے سے ہی اسی ارادے کے ساتھ آیا ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ بھابھی آپ آنکھیں بند کر لیں، میں کلفی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور ہاتھ باہر نکال لیا۔ دیور نے جب اپنی کلفی میرے ہاتھ میں دی، ایک پل کے لیے تو میری چیخ نکلنے لگی تھی کیونکہ کلفی اتنی بڑی اور موٹی اور اتنی ٹھنڈی تھی۔ میں نے کلفی منہ میں لی اور میں اس کو چوسنے لگی تھی۔ کلفی کھانے کے بعد مجھے بہت مزہ آیا تھا۔ دراصل میرا دیور کلفیاں بیچا کرتا تھا تو اس کی اسپیشل کھوئے والی کلفی بہت مشہور تھی جس کی تعریفیں مجھے محلے کی ساری عورتیں کیا کرتی تھیں۔ آج دیور کی کلفی کھانے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عورتیں جھوٹ نہیں کہتی، وہ تو واقعی دیور کی کلفی کی دیوانی ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے